کچھ دنوں کے بعد ایک عظیم الشان مہینہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے، وہ مبارک مہینہ اللہ پاک ہم سب کو عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیں۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کی مثال ایک مہمان کی سی ہے۔ کسی کے ہاں مہمان آتا ہے تو مہمان چند دن کا ہوتا ہے اور چند دنوں کے بعد وہ مہمان رخصت ہو جاتا ہے، لیکن میزبان وہ چند دنوں کے مہمان کے لیے بہت سارے چیزوں کی تیاریاں کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین رہائش کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کے اعتبار سے بہترین چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، اور ان کے لیے کمرے کو بنا کر رہائش کا انتظام کروا کے مختلف قسم کی خوشبوؤں کا انتظام کرتے ہیں کہ میرا مہمان آئے اور میرے مہمان کے آنے کی وجہ سے جب وہ یہاں پر ٹھہرے تو اس کو خوشی محسوس ہو، اور مہمان جب جائے تو خوش ہو کر جائے۔ مہمان کی جتنی چاہتے ہوتی ہے میزبان اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم الشان مہمان آ رہا ہے۔ وہ مہمان کیا ہے؟ وہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ جیسے میزبان مہمان کے آنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، ایمان والے بھی اس مبارک مہینے کے آنے پر تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ جس کو ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے اور رمضان المبارک کے آنے پر امام الانبیاء خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مبارک مہینے کے لیے 2 مہینے پہلے تیاری شروع کرتے تھے، اور 2 مہینے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما اور رمضان المبارک کا مبارک مہینے تک ہمیں پہنچا عافیت کے ساتھ۔ تو امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے 2 مہینے پہلے دعا شروع کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، بڑے بڑے مشائخ اللہ والے، جتنے بھی دین والے تھے، جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے جیسے رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تو رمضان المبارک کے مہینے کے قریب آتے ہی ان کے اعمال میں اضافہ شروع ہو جاتا، اس مہمان کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے۔ آج ہمارے پاس بھی وہ مہمان اللہ ہمیں نصیب فرمائیں چند دنوں کے بعد آ رہا ہے۔ میزبان کا کام مہمان کا اکرام، مہمان کا خیال کرنا اور مہمان کو سارے سہولیات پہنچانا ہوتا ہے۔ اب ہم اور آپ سوچے ہم نے اس مہمان کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ مہمان آتا ہے، ہم تیاریاں کرتے ہیں، کمرے بناتے ہیں، گھر میں صفائی کرتے ہیں، کمرے میں صفائی کرتے ہیں، ان کے ہر قسم کی چیزیں میسر کرتے ہیں۔ میں نے اپنے دل کی صفائی کتنی کی ہے، میں نے اپنے آنکھوں کی صفائی کتنی کی ہے، میں نے اپنے کانوں کی صفائی کتنی کی ہے، میں نے جتنی روحانی طور پر جن چیزوں کی صفائی کرنی چاہیے کہ مجھ سے اس مہینے کے اندر مہمان آتا ہے تو جس کمرے کے اندر بدبو ہوتی ہے لوگ اس کمرے میں نہیں ٹھہراتے ہیں۔ جس کمرے کے اندر بدبو ہو مہمان والے کے جائیں گے وہ پریشان ہو جائے گا۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ جو مہمان آ رہا ہے ہم نے اپنے اعضاء اور جوارح اور اپنے اوقات کو نیکیوں میں نہیں لگایا، خوشبو میں نہیں لگایا، بلکہ ہم نے اس کو بدبودار چیزوں میں لگایا۔ گناہ کیا ہے؟ بدبو ہے۔ نیکی کیا ہے؟ خوشبو ہے۔ حدیث سے ثابت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان کے منہ سے جھوٹ کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ فرشتے اس جھوٹ کے گناہ کرنے کی وجہ سے
اس کے قریب نہیں رہتے، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان نیک اعمال کرتے ہیں وہ خوشبو ہے، اللہ کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جہاں نیک مجالس ہوتے ہیں فرشتے ان نیک مجالس کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو گھیرتے ہیں، اور اس نیک مجالس کی برکت سے اللہ رب العزت اس سارے مجمع کی آخر میں اعلان فرما کر مغفرت فرماتے ہیں اور ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے نیکیاں، یہ ہے خوشبو۔ ایک ہے خوشبو، ایک ہے بدبو۔ ہم مہمان کو کہاں ٹھہرائیں گے؟ خوشبودار جگہ میں۔ اب وہ رمضان المبارک کا مبارک مہمان آ رہا ہے، میں سوچوں میرے آنکھوں کا دیکھنے کا کیا حال ہے، میرے کانوں کے دیکھنے کا کیا حال ہے، میری زبان، میرا سننا، میرا سوچنا، میرے دل کی فکر، میری کمائی، میرا خرچ کرنا، میرے اوقات اور دن کے جو معمولات ہیں اس کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے۔ گناہوں میں آگے بڑھ رہا ہوں یا نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہوں؟ ہم اس کا روزانہ محاسبہ کریں، سوچیں کہ واقعی اللہ رب العزت نے اگر مجھے رمضان مبارک کا مہینہ اللہ سب کو نصیب فرمائے، مجھے نصیب فرمایا، تو اس کے قابل میں ہوں کہ اس مہینے کے اندر میں گناہوں سے بچ جاؤں گا، میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤں گا، اور میں اس پورے مہینے کے اندر خوب عبادت کروں گا۔ اگر نہیں تو آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، آج اس لمحات کو غنیمت جانیں۔ اس مہینے میں بھی چند دن باقی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مہینہ پہنچ جائے اور ہم اپنے آنکھوں کو کھول دے کہ وہ ہو رمضان کا مہینہ تو آ گیا، اب پتنی رمضان کا مہینہ تو آ گیا ہے، لیکن اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو اعمال کرنے چاہیے تو میں نے سیکھے بھی نہیں ہیں، علماء سے پوچھے بھی نہیں ہیں، میں نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں۔ جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا اور ایمان والے کے پاس وہ مبارک مہمان آ جائے، اگر ایک آدمی کے پاس مہمان آ رہا ہو بہت معزز ہو، بتاؤ وہ مہمان کے آنے کے بعد تیاری کرتا ہے، وہ پہلے سے تیاری کرتا ہے کہ مہمان آ رہا ہے، اس مہمان کے آنے سے پہلے میں اس کے لیے ہر چیز کا انتظام کر جاؤں۔ اگر مہمان آنے کے بعد انتظام کرے گا، مہمان بھی کہے گا اس کو تو فکر ہی نہیں تھی کہ میں آ رہا ہوں، اتنا خاص مہمان ہوں، یہ تو ہمارے ہاں آتے ہیں تو ان کو بڑے کرام کرتے ہیں، مرنے کے بعد ہم بھی جائیں گے، یہ روزہ ہمارے ساتھ ہوگا، یہ روزہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ جس نے یہاں رمضان المبارک اور اس مبارک مہینے کی قدردانی کی، مرنے کے بعد یہ ہماری بھی قدردانی کرے گا۔ اگر ہم نے اس مہمان کی قدردانی کی، یہ وہاں ہمیں مہمان بنائے گا، اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ اللہ جب میں مہمان بن کے ان کے پاس گیا تھا، اس نے میری بہت بڑی قدردانی کی تھی اور مجھے پورا کا پورا اعمال میں گزارا تھا، میرے پورا مہینہ جو آپ نے اس کو دیا تھا، اس نے روزوں کے اندر گناہ نہیں کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، نیکیوں میں لگایا، اعمال میں لگایا۔ مولائی کریم آج یہ آیا ہے، میں بھی اس کا اکرام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ آج یہ میرا مہمان ہے، آپ کے دربار میں آئے ہیں، تو اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور اللہ پاک بعض لوگوں کے لیے روزہ یہ ڈھال بنا دیں گے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا اور انسان جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے، میرے دوست اور بھائیوں، ہم ابھی سے اس مہینے کی تیاریوں میں لگ جائیں۔ حضرات صحابہ کرام، آج ہمارے ہاں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ تو ہم اس مہینے کے اندر، یقینی بات یہی ہے، ہمارا اکثر رمضان المبارک کا مہینہ بازاروں میں گزرتا ہے، سارے رات ہمارے بازار کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور سارے رات ہمارے بازار جو ہے وہ لوگوں کے شاپنگ کرتے ہوئے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھروں سے اس مبارک مہینے کے اندر بھی لوگ محروم ہوتے ہیں اور اللہ کے گھروں میں نہیں آتے ہیں، بلکہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کو وہ جا کر کے بازاروں میں گزارتے ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارا مقابلہ کن چیزوں میں شروع ہوتا ہے؟ بھائی ہماری عورتوں کا مقابلہ کپڑوں میں شروع ہوتا ہے کہ ہم تو اس سال اتنے 1000 روپے والے سوٹ بنائیں گے، ہم تو اتنے جوڑے بنائیں گے۔ ہمارے جو مرد حضرات ہیں، نوجوان ہیں، ان کے بھی یہ جذبہ، ہر آدمی کے یہ جذبہ بنتا ہے، میرے گھر کے اندر یہ چیز نہیں، میں اپنے بچوں کو یہ چیزیں دلاؤں گا، فلاں نے یہ دلا، میں یہ کروں گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں میں مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، عید کی تیاریوں میں شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں،
یہ مہینہ جب آ جائے تو ہمیں اس مہینے کے اندر بجائے دنیا کی چیزوں کے مقابلہ کرنے کے ہم نیکیوں کا مقابلہ شروع کریں. ابھی سے ہم اپنے گھروں کے اندر روٹین بنائیں. ہمارے گھروں کے اندر ایسے روٹین بن جائے کہ جس کی وجہ سے مقابلہ شروع ہو جائے. گھروں کے اندر کس چیز کا مقابلہ کیا جائے؟ اعمال کا مقابلہ کیا جائے. آج ہم نے گھروں میں جائے روزانہ جو فضائل رمضان کی تعلیم ہے وہ روزانہ اپنے گھروں کے اندر کرائے اور اپنے گھر والوں کو بتائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی سعادت والا مہینہ ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما رہے ہیں. تو اس مہینے کے اعتبار سے ہم نے اس مہینے کے لبی سے کیا تیاری شروع کی ہے؟ اپنے گھروں کے اندر ماں بیٹے کے ساتھ، بیٹا ماں کے ساتھ، بیٹی ماں کے ساتھ، ماں بیٹی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ آپس میں مقابلہ شروع ہو جائے اعمال کا. بھائی اس رمضان المبارک کے اندر آپ کتنا قرآن کریم ختم کریں گے؟ اس رمضان المبارک کے اندر روزانہ کتنے مرتبہ درود شریف پڑھو گے؟ اس رمضان المبارک کے اندر روزانہ کتنے استغفار پڑھو گے؟ اس رمضان المبارک کے اندر روزانہ کتنے کون سے نیکی زیادہ کریں گے آپ؟ اب ایک دوسرے کے ساتھ اس میں مقابلہ شروع ہو جائے. ابھی سے ہمیں مقابلہ شروع کرے. ابھی سے ہم دوسرے کو ترغیب دے گھروں کے اندر کہ رمضان کا مہینہ آ جائے. اور یقینی بات یہی ہے اگر ابھی سے ہم نے گھروں کے اندر یہ روٹین بنایا، اپنے گھر کو عورتوں کو یہ ترتیب بتائی، اپنے نوجوانوں اور بچوں کو یہ ترتیب بتائی، یقینی بات یہی ہے رمضان کا مہینہ قریب آئے گا، ہمارے پورے کے پورے گھر کا ماحول وہ تلاوت میں گزر رہا ہوگا. ہم گھروں کے اندر جائیں گے، اپنی بیوی سے نہیں کہنے پڑے گی کہ بھئی آپ تلاوت کرو، بیٹے سے نہیں کہنے پڑے گی آپ تلاوت کرو، بلکہ ابھی سے ہم اپنے گھروں کے اندر ابھی سے یہ روٹین بنا دیں گے. رمضان کا مہینہ آئے گا، بیٹا کہے گا باپ نے تو کہا ہے میں 5 قرآن کریم ختم کروں گا، میں تو 7 ختم کروں. ماں کہے گی بیٹی نے کہا ہے میں 4 ختم کروں گا، اب ماں کہتی ہے میں 6 ختم کروں گا. اب آپس میں ان چیزوں میں مقابلہ. جب رمضان کا مہینہ آئے گا اب ان چیزوں میں مقابلہ شروع ہو جائے گا. پھر آپ دیکھنا دن رات ہمارے گھر میں درود شریف کا معمول ہوگا، دن رات ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنا ہوا ہوگا. باہر سے مہمان آئیں گے، مہمان گھروں میں داخل ہوں گے، وہ بھی جب دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ ان کے گھر کے اندر یہ ماحول بنا ہوا ہے، سارے قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف، آنے والے ہمارے رشتہ دار، ہمارے تعلق والے وہ بھی ہمارے گھر کے ماحول کو دیکھیں گے، اللہ ان کے گھروں کے ماحول کو بدل دیں گے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ اعمال میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، اعمال میں مقابلہ کرتے تھے. اس لیے تو غریب صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بعض صحابہ ہیں، یہ تو اللہ پاک نے ان کو مال بھی دیا ہے، یہ تو اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، جہاد میں تو شرکت ہو جاتی ہے لیکن مال کے اعتبار سے ہم سے آگے ہے، ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو کچھ اعمال بتائے کہ آپ یہ اعمال کرو، آپ کو اللہ پاک ان کے مقام تک پہنچا دیں گے. اب وہ صحابہ کرام مسجد میں آئے اور مسجد میں بیٹھ گئے، ذکر اذکار شروع کر دی، اعمال شروع کیے. کچھ دنوں کے بعد دیکھا حضرات صحابہ کرام جو مالدار صحابہ تھے کہ آج تو یہ ہمارے دوست احباب انہوں نے کوئی زیادہ ذکر اذکار شروع کیا ہے، کیا وجہ؟ قریب جا کے دیکھا کچھ اعمال کر رہے ہیں اور اعمال کے اندر پڑے ہوئے ذکر اذکار میں لگے ہوئے. اچھا یہ اعمال یہ کرتے ہیں، ان لوگوں نے بھی وہ اعمال شروع کیے. اب غریب صاحب پھر پریشان، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے گئے اور جا کر کے خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اعمال آپ نے بتائے تھے وہ تو ہمارے جو مالدار صاحب ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بھی شروع کر دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اب جس کو اللہ پاک مال بھی دے، ذکر کی توفیق بھی دے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی بھی توفیق دے، فرمایا تو اللہ کی طرف سے دین ہوتا ہے، ان کو دیا ہوا ہے، اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین وہ اعمال میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے. آج ہم سوچے بھائی ہمارے شادیوں میں کس چیزوں کے مقابلے ہوتے ہیں، ہمارے خوشیوں میں کس چیزوں کے مقابلے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کن چیزوں کے مقابلے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، خوشیوں کا موقع آتا ہے، ہم کن چیزوں کے اندر مقابلے کرتے ہیں. یقینی بات یہی ہے آج جن چیزوں کے اندر مقابلہ کرنا چاہیے مسلمان نے وہ مقابلے چھوڑ دیے. آج ہم ان چیزوں کے مقابلے میں لگ گئے جن مقابلے کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے دوری ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں اور اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں. آج یقینی بات یہی ہے ہمیں ان چیزوں کی فکر لگی ہوئی ہے، ان چیزوں کے اندر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو آج ہی سے ہم اپنے گھروں کے اندر جائیں، روٹین بنائیں
کہ رمضان مبارک کا مہینہ قریب آ جائے، اس کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے گھروں کا ماحول بدل چکا ہو، ہمارے گھروں کے اندر گناہوں کا ماحول نہ ہو، موبائل فون کے چلانے کا ماحول نہ ہو، بلکہ پورے گھر کے اندر ایسی ترتیب بنائیں کہ بھئی اس رمضان میں تو موبائل فون کو رات کو استعمال ہی نہیں کرنا۔ غیر جو ہے نا، غیر جتنے بھی غیر ہیں وہ مسلمان کو، ایمان والے کو کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا رمضان المبارک کا مہینہ بھی اللہ کے ساتھ مناجات میں گزر جائے۔ ان کو پتہ ہے یہ رمضان کا مہینہ ایمان والوں کا اعمال میں ہی گزرتا ہے، اکثر لوگ اس مہینے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایسا کر لو ان کے لیے ترتیبیں بناؤ کہ ان کے یہ مہینہ بھی اللہ سے غفلت میں گزر جائے۔ اس سے جب رمضان مبارک کا مہینہ قریب آتے ہیں، یہ بڑے بڑے موبائل فون کی کمپنیاں، بھائی آج اس دفعہ رمضان مبارک کے پیکج تو بڑے سستے، 2 روپے میں پوری رات آپ انٹرنیٹ استعمال کرو۔ ہمارے نوجوان بھی شام 7 سے لگ کر صبح 7 تک پوری رات انٹرنیٹ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور پورے رمضان کے راتیں بھی وہ راتیں جس کے اندر اللہ کی رحمتیں 24 گھنٹہ متوجہ ہیں بندے کی طرف، اور اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو کر بندے کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ آؤ میرے بندے کچھ حاصل کرو، اور یہ بندہ اس مبارک مہینے میں بھی اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بھائی اور بزرگوں، ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوست، ہمارے تعلق والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے جاننے والے، ان کا یہ مہینہ غفلتوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں گزر جائے۔ اس لیے ابھی سے ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے تعلق والوں میں، ہمارے ساتھ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ تعلق ہے، یقینی بات بعض وقت ایسے دوست بھی ہوتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ ان سے پوچھ رہے بھئی آپ کو پتہ ہے رمضان مبارک میں کیا کیا کرنے چاہیے، حالانکہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں، بعض وقت ان دوستوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ رمضان مبارک کو کیسے گزارنا ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کو اگر گزارنا ہے تو اس مہینے کو ایسے گزارو کہ کوشش کرے اس مہینے کو اللہ والوں کے پاس گزارے، ہماری راتیں اللہ والوں کے پاس۔ یقینی بات یہی ہے جن کی راتیں علماء کی صحبت میں، جن کی راتیں اللہ والوں کی صحبت میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں قیمتی بنتی ہے، اور جن کی راتیں بازاروں میں، جن کی راتیں گھروں میں، جن کی راتیں جو ہے نا وہ دنیا کے مشغلوں میں جا کے گزر جاتی ہیں، ان کی راتیں ویسی گزر جاتی ہیں۔ اس لیے یہ مہینہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کو ہم اللہ والوں کی صحبت میں گزارے۔ سب سے بہترین شیخ الحدیث شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں، وہ تو ہر مہینے کے اندر ان کے پاس کئی ہزار کا مجمع جا کے ٹھہرا کرتا تھا، اور وہ روزانہ خود اعمال میں مسجد میں آتے تھے تو مسجد میں آ کر بات چیت نہیں کرتے تھے، خط و کتابت کا جو جوابات دیتے تھے وہ رمضان کے مہینے کے اندر بند کر دیا کرتے تھے، اور جتنی مجمع وہاں جاتا تھا سارے مجمع کو تقسیم کیا کرتے تھے، بھئی یہ سارے کے سارے 24 گھنٹے کے معمولات ہیں، آپ نے اس معمولات کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ہم بھی اللہ والوں کے پاس جائے، ان سے پوچھے ابھی بتائے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میں اپنے گھر کی روٹین کیسے بنا لوں، اپنے گھر کی روٹین کیسے بنا لوں۔ اللہ والوں سے پوچھے، ان کو طریقے آتے ہیں، انہوں نے اللہ اپنے بزرگوں سے سیکھے ہوتے ہیں کہ واقعی بات ہے میں نے رمضان کے 24 گھنٹے میں نے اس کو کیسے گزارنے ہیں، میں نے رمضان میں کون سا گھنٹہ کون سا وقت آرام کے لیے رکھنا ہے، میں نے کون سا وقت جا کے کاروبار کے لیے کرنا ہے، میں نے کون سا وقت جا کے اللہ کی عبادت کے لیے کرنا ہے، میرے تہجد کے معمولات میں کیا چیزیں ہو، میرے رات کے معمولات میں کیا چیزیں ہو، دن کے معمولات میں کیا چیزیں ہو، میرے افطاری کے وقت کیا معمولات ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جب اللہ والوں سے، علماء کرام سے سیکھیں گے، پھر انشاءاللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارا بہت شاندار اور اعمال کے ساتھ گزر جائے گا، اعمال کے ساتھ گزر جائے گا۔ اس لیے میرے دوست اور بھائی اور بزرگ، ابھی سے ہم اپنے رمضان مبارک کے مہینے کی تیاری اپنے عورتوں بھی سے شروع کروائے، جو جوان اپنے دوستوں سے شروع کروائے، اپنے گھروں کے اندر ماحول بنائیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ دیکھو میرے بندے اس مبارک مہینے کی محبت میں ابھی سے لگ گئے، اور اللہ کی رحمت اللہ کی رضا ابھی سے شروع ہو جائے اور رمضان کا مہینہ آ جائے۔ اللہ تو کہتے میرے بندے نے مجھے رمضان سے پہلے بھی یاد کیا، اب رمضان میں کتنا یاد کرے گا، اور رمضان میں اللہ کی رحمت مزید ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ والوں کے پاس رمضان المبارک کی راتیں گزارنا، ان کے صحبت میں گزارنا، یہ نہیں کہ ہم کے آخری عشرے میں جا کے پھر اللہ والوں کے پاس جائیں گے اور ان کی صحبت میں جا کر کے ہم رمضان مبارک کا مہینہ گزارے۔ صرف آخری عشرہ نہیں ہے، ہم تو شروع رات سے ہی اپنے شہزاد کے پاس آئے، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان سے کہے حضرت آپ ہر رات ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ نے ہمیں اعمال بتانے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ اس لیے اگر کسی کی وہ راتیں اللہ والوں کی صحبت میں صرف بیان سنتے سنتے بھی گزر جائے، یہ آدمی کا اوقات قیمتی ہو گئے۔
اگر گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور گھر کے اندر بیٹھ کر یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ نیکی بھی کر لے گا، تلاوت بھی کر لے گا، ہو سکتا ہے اس سے اللہ کی نافرمانیاں بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی گناہ بھی ہو جائے، لیکن جب اللہ والوں کی صحبت میں ہو، خانقاہوں میں ہو، مساجد میں ہو، مدارس میں ہو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت اس مبارک صحبت کی برکت سے گناہوں کے جذبات ختم فرما دیں گے، نیکیوں کے جذبات ملیں گے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکات مولانا ارشاد فرماتے ہیں، فرمائے اللہ والوں کی صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے، فرمائے اس کے دل میں نیکیوں کے جذبے کے سوا کوئی اور جذبہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بے بھی ہمارے دلوں میں نیکیوں کے جذبہ ہے کہ نہیں؟ سارے نیک کے جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ گناہ کا خیال کسی کے دل میں آ رہا ہے؟ کوئی گناہ کا خیال ہی نہیں۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کے، یہ نیک مجالس کی برکت ہے۔ اسی نیک مجالس کی برکت سے ہی اللہ رب العزت میرے دوست اور بھائیوں انسان کے دماغ کو، انسان کے دلوں کے جذبات کو نیک بنا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوست ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ مبارک مہینہ، وہ مبارک مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، اگر یہ مہمان ہم سے ناراض ہو کے چلا گیا تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ امام الانبیاء خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لے کے آئے اور 3 بددعائیں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء ہے، آمین عام زمین پر نہیں کہی، منبر رسول پر چڑھتے ہوئے آمین کہا، بددعا دی، ہلاک ہو جائے وہ آدمی۔ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ آمین کہو، اور میں بددعا کرتا ہوں، جبرائیل امین نے بددعا دی، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جن کو بڑھاپے میں والدین مل جائے، یعنی اس کے والدین پر بڑھاپا ہو اور یہ آدمی ان کے یہ بڑھاپا یا والدین اس کے مغفرت کا ذریعہ نہ بن جائے، یعنی یہ اس کی ایسی خدمت نہ کر جائے کہ اس کے مغفرت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ آج میرے دوست اور بھائیوں، یقین بات ہمارے گھروں کے اندر بھی والدین ہیں، ہم اس کی خوب خدمت کریں، اس کو خوب خیال کریں۔ یہی والدین یہ انسان کے لیے جنت بھی ہے اور یہ اس ایمان والے کے لیے جہنم بھی۔ جس نے خیال کیا جنت پہنچ گیا، جس نے خیال نہیں کیا اس نے اپنے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنا دی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین کہا ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو عرض کیا گیا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس مجمع کے اندر آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑھا جائے۔ سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی۔ تو درود شریف کی کثرت ہو۔ ایک عالم نے ذکر کیا ہے، فرمائے جو آدمی روزانہ رات کو سوتے ہوئے 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو کثرت کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو روزانہ 1000 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھے گا، اور ایک درود شریف ایسا ہے اس کی کثرت کیا کرے، اس سے انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درود محبوب ہے، یہ درود محبوب ہے۔ وہ درود شریف ہے صلی اللہ علی النبی الامی، اور یہ درود شریف حدیث سے بھی ثابت ہے، صلی اللہ علی النبی الامی۔ جو آدمی درود شریف پڑھے گا، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت حاصل ہوگی، دوسرے کثرت کے ساتھ امام الانبیاء خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشخبریوں کے ساتھ زیارت نصیب ہوگی، خوشخبریوں کے ساتھ زیارت نصیب ہوگی۔ اور یہ ایسا عمل ہے، یہ درود شریف میں بتا رہا ہوں، اگر جو آدمی کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کرتا ہے، خاص کر جمعرات والے دن اس کو عصر کے بعد کثرت کے ساتھ پڑھے، اور عصر کی نماز کے بعد جگہ سے اٹھنے سے پہلے یہ پاک صاف غسل کرے، عصر کی نماز کے بعد بیٹھ جائے، 1000 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے 1000 مرتبہ دھیان کے ساتھ صلی اللہ علی النبی الامی جی پڑھے، اس کو اللہ پاک یہ مقام نصیب فرما دیتے ہیں کہ بیٹے اس کو بھی بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ یہ بیٹے کا اونگ آئے گی، آپ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اس لیے اس درود شریف کا اہتمام کریں۔ ہم جو بھی درود شریف ہمارے لیے آسان ہو، نماز والے درود شریف افضل ہے، باقی جو بھی درود شریف ہمارے لیے آسان ہو۔ بعض مشائخ کے ہاں درود شریف ان کا معمول ہوتا ہے، اپنے مریدین کو بتاتے ہیں، اپنے سالک کو بتاتے ہیں کہ بھئی اب یہ درود شریف پڑھا کرے، ان کے جو معمول میں ہوتے ہیں وہی درود شریف اپنے سالکین کو بھی بتاتے ہیں۔ تو ہمارے شیخ اور جو ہمارے حضرت والے یہاں جو ہے ان کا جو درود شریف کا معمول ہے، ہم اسے کثرت کے ساتھ اہتمام کرے۔ بھائی جو میں نے بتایا، جس کو اس کے اندر آسانی ہو اس کے اندر اہتمام شروع کر دے۔ درود شریف کی کثرت، درود شریف اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے،
ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہو رمضان المبارک میں خاص کر ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف کا معمول رکھیں گے. کون کون رکھے گا انشاءاللہ تعالی؟ سب معمول رکھیں گے. مشکل نہیں، بڑا آسان ہے. نماز کے بعد جگہ سے اٹھنے سے پہلے 200 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. کتنے مرتبہ ہو گئے بھائی؟ 1000 مرتبہ. کوئی مشکل ہی نہیں ہے. چلو آپ نے اس کے بعد نہیں، مصروفیات ہیں. آپ گھر سے دکان سے مسجد آ رہے ہو، راستے میں درود شریف شروع کر لو، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ نبی الامی. مسجد آتے آتے 100 مرتبہ ہو جائے گا، اور 100 مرتبہ مسجد سے گھر جائیں گے، دکان جائیں گے، راستے میں 100 مرتبہ ہو جائے گا. 1000 مرتبہ تو ویسے ہی پورے ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستوں بھائی اور بزرگ، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ یہ میں جو بتایا ایک بات اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ نبی الامی یہ محبوب ہے. یہ حدیث میں نہیں آئے ہیں، لیکن یہ کسی کو زیارت ہوئی ہے تو ان کو بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ درود شریف جو آپ پڑھ رہے ہو یہ مجھے محبوب ہے، یہ مجھے محبوب. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کریں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹے. اور اس کے ساتھ تیسری جو بددعا جبرائیل امین نے فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، فرمائے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اور اس مہینے کے اندر اس آدمی کی مغفرت نہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ آدمی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا. اس لیے میرے دوستو ایسا نہ ہو یہ مہمان ہم سے ناراض ہو کے چلا جائے اور اللہ کی ناراضگی ہم مول لے، اور یہ مہینہ ہم سے غفلتوں میں گزر جائے، اللہ کی نافرمانیوں میں، گناہوں میں گزر جائے. پھر میرے دوستو جب آخر میں اعلان ہوگا کہ بھی آپ سب کی مغفرت کر دی گئی، جب انسان عیدگاہ جائے گا وہاں اعلان کیا جائے گا میں نے تو سارے مہینے اللہ سے غفلتوں میں، گناہوں میں گزارا ہے، تو پھر میرے بارے میں کیسے اعلان کیا جائے گا؟ یہ اعلان تو ان لوگوں کے بارے میں ہے. اس لیے حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، فرشتوں نے کہا کہ اس کا یہ ان کو جو آپ اللہ پاک دے رہے اس کے یہی اجر، یہی چیزیں ہیں. اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کرنے کے بعد اس کا صلہ اس کو ضرور ملتا ہے، اس کا صلہ ضرور ملتا ہے. جس نے اعمال کے بغیر گزارا ہے اس کو بتاؤ، جس آدمی نے مزدوری نہیں کی، کسی نے مزدور کو مزدوری پہ لگایا، اس نے مزدوری نہیں کی ہے، تو بتاؤ اس کو تنخواہ دی جاتی ہے؟ اس کو دیہڑی ملتی ہے؟ کہاں ملتی ہے؟ ایک آدمی نے رمضان مبارک کا مہینہ ہی غفلتوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں اور جو ہے نا گناہوں کے اندر گزار دیا، تو پھر اللہ پاک اس کی کیسی مغفرت فرمائیں گے؟ اس لیے اگر ہمارا رمضان المبارک نیکیوں میں، اعمال میں اور جو ہے نا خوب تلاوت میں، ذکر اذکار میں، اللہ کو خوش کرنے والے نیکیوں میں اور اعمال میں گزر گئے، پھر یقینی بات ہے آخر میں اعلان ہوگا، تو اعلان ہوتے ہوئے اس میں ہماری نام دیا جائے گا کہ آج جتنے بھی لوگ جنہوں نے رمضان مبارک کے اندر اعمال کیے، جتنے بھی لوگ عیدگاہ جا رہے، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی، اور ایک فرشتوں گواہ ہو ان کے گناہوں کو ہم نے نیکیوں سے بدل دی. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ پاک خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اس رمضان مبارک کے اندر ہمیں غفلتوں سے محفوظ فرمائے، نیکیوں کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس لیے میرے دوستو یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہمان ہے، اس مہمان کی قدردانی کرے، اپنے گھروں کے اندر ابھی سے روٹین بنائیں، گھر والوں کو کہے ہمارے گھر کے اندر مہمان آ رہا ہے، ہم اس مہمان کی ایسی قدردانی کرنی ہے، تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، رات اور دن کے اعمال اور عبادات کے ساتھ، کہ وہ مہمان جب دنیا سے واپس جا رہا ہو، وہ مہمان وہ مہینہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہو، تو وہ مہمان ہمارے گھر سے خوش ہو کے چلا جائے، اور انشاءاللہ جب وہ خوش ہو جائے گا اللہ بھی خوش ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کا میں نے آسان طریقہ آپ حضرات کو بتایا ہے کہ وہ یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں ضرور وقت گزارے. یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، یہ حضرت جہاں الحمدللہ یہاں ہوتے، ہم اور آپ خوش قسمت ہے. جن کے شیخ قریب ہوتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کو تو ہر وقت شیخ میسر ہوتا ہے، جب چاہے ان کے پاس جا سکتے ہیں، جب چاہے ان کے پاس جا سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے ہمارے شیخ ہمیں اتنے قریب دیا ہے. یہ حضرت الحمدللہ حرمین شریفین کے سفر پر ہے، ہم اور آپ کے لیے کتنے دعائیں کریں گے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. ہم تو اپنے شیخ کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ والے وفادار ہوتے ہیں، وہ اپنے کسی مرید کو نہیں بولتے، وہ جہاں جاتے ہیں ان کی نظروں میں ہر مرید ہوتا ہے. بعض ساتھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے شیخ بعض ساتھوں سے بہت محبت کرتے، بہت قریب بٹھاتے، نہیں، یہ کبھی بدگمانی نہیں کرنا. ہر شیخ اپنے ہر مرید سے محبت کرتا ہے، وہ چاہے اس کونے میں کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ دور سے بھی اس کو نگاہ میں لگا کر کے رکھتے ہیں کہ میری صحبت میں آتے ہیں، اللہ اس کو بھی بنا دے. جب وہ حرمین شریفین میں جاتے ہیں، وہ طواف کرتے ہوئے اپنے لیے کم دعائیں مانگتے ہیں، آنے والے ساتھیوں کے لیے جو ان کے سالکین ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ دعائیں مانگتے ہیں. اللہ یہ تو محبت میں خلوص کے ساتھ آتے ہیں، اور مولائی کریم یہ تو طلب لے کر کے آتے ہیں. اس لیے ایسے بھی مشائخ ہے جن کا اولاد ان کی صحبت میں نہیں بیٹھتی ہے،
لیکن ان کے جو سالکین آتے ہیں ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور زیادہ ان کے قریب ہوتے ہیں۔ حالانکہ فطرتی عمل کے والدین وہ جو ہے نا اولاد سے محبت کی جاتی ہے، لیکن سالکین کی محبت شیخ کے دل میں زیادہ ہوتی ہے، ان کے لیے زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوست، ہم بھی اپنے حضرت جو بھی جاتی جہاں کہیں بیت ہے وہ اپنے شیخ کے لیے ضرور دعا کرے۔ ایک اللہ والے نے کتاب میں لکھا ہے، جو اپنے شیخ کو دعاؤں میں یاد رکھے گا، اللہ کبھی بھی ان کے شیخ کے فیض سے اس آدمی کو محروم نہیں کرے گا، کبھی محروم نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمارے حضرت یہاں پر ہے الحمدللہ، اللہ پاک نے جگہ بھی دی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہو اپنے نئے نئے دوستوں کو یہاں لے کے آئے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس میں لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، دوستوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، تعلقات والوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، نوجوانوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جو نوجوان ہیں اپنے نوجوان دوستوں کو یہاں لے کے آئے، جب یہاں آئیں گے ذکر کے حلقے ہوں گے، بیانات ہوں گے، اللہ والوں کی باتیں ہوگی، وہ دین کی باتیں سنیں گے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب مجلس میں آتے ہیں اللہ پاک ان کے دل کو بدل دیتے ہیں۔ کتنے شرابی ایسے ہوتے ہیں، جب اپنے دوست ان کے پاس اس کو لے کے آتے ہیں اللہ اس کو شراب کی توبے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں، شراب کی توبے کی توفیق نصیب فرما۔ چند دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان آیا، میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیسے آئے؟ میں نے کہا ہمارے ہاں تو جڑتے ہیں، مجھے پتا ہے آتے بید بھی ہے، لیکن آپ آئے کیسے ہے؟ کہتا میں تو پہلے شراب پیتا تھا، میں تو پہلے چرس پیا کرتا تھا اور میرا سارا دھندا یہی ہوتا تھا، لیکن ایک ساتھی نے محنت کی، آپ کے پاس لے کے آیا، مجلس میں بیٹھ گیا، بیت ہوا، اللہ نے اس کے بعد داڑھی رکھنے کی توفیق بھی دے دی اور الحمدللہ پاک نے مجھے بدل دیا کہ تو اس کے بعد میں نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو یہ کتنے دوست ہمارے ایسے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہوتی، ان کی تنہائیوں ان کے گناہوں میں گزرتی ہے، لیکن جب اللہ والوں کے پاس وہ اس رمضان کے مہینے میں خاص کر پر آتے ہیں، اس کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان ہمارے دوستوں کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ امید ہے آنے والے مجلس کے اندر حضرت بھی تشریف لے کے آئیں گے، مبارک سفر سے تشریف لے کے آئیں گے، تو ہماری سب ساتھیوں کی کوشش ہو حضرت کے مجلس میں ضرور شرکت فرمائیں، اپنے دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیں تاکہ وہ بھی اس مجلس میں آئیں، اور اللہ والے جب وہاں سے آتے ہیں ان کی زیارت کرنا، پتہ نہیں کہ کتنے انوارات برکات وہاں مل چکے ہوتے ہیں اور ملتے ہیں اللہ والوں کو، جو سلسلوں میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو 100% حرمین شریفین کے انوارات برکات ملتے ہیں، اور وہ ان انوارات برکات کو سمیٹنے کے لیے جاتے ہیں، اور جو مریدین زیادہ قریب ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ پہلے ملتے ہیں۔ اس لیے سب سے خوش قسمت مرید کون سا ہے؟ جو شیخ کے پاس جا کر کے سب سے پہلے یہ سوچے کہ شیخ آئے اور ان کی سب سے پہلے نظریں میرے اوپر پڑ جائے۔ اپنے شیخ کی صحبت میں قریب بیٹھا کرے، جس شیخ بیٹھے پتہ نہیں کب اس شیخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہو اور صبح سب سے پہلے میرے اوپر اس کی نگاہ پڑ جائے، ہو سکتا ہے وہ سارا انوارات مجھے منتقل ہو جائے، اور یہ ہوتا ہے۔ لیکن کاش بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بعض لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، جن کو پتہ لگ جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں حقیقی بات ہے میں نے قدر نہیں کی، جن کو پتہ نہیں ہوتا ان کو قدر نہیں ہوتا ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے ان کے سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے میرے شیخ گھر سے نکلے اس کے سب سے پہلی نگاہ میرے اوپر پڑے، میرے شیخ کمرے سے نکلے سب سے پہلی نگاہ میرے اوپر پڑے، وہ ہر وقت اس طلب میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مشائخ کی، اپنے بڑوں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ پاک ہمارے حضرات کی عمر میں، حضرت والا کی عمر میں اللہ پاک خوب برکتیں نازل فرمائیں، ان کے علم میں، صحت میں اللہ برکت نصیب فرمائیں، کہ سفر کو اللہ قبول فرمائیں، اور جتنے بھی خیر کی دعائیں کر رہے اللہ پاک کو سارے کے سارے خیر کی دعاؤں میں ہمارے سبھی شامل حال فرمائیں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔